السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سائیکولوجسٹ کائنات عابد، اور ہم حاضر ہیں اسلام آباد ریہیب کلینک کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، آج ہم ایک میجر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر پہ بات کریں گے، اسکیزوفرینیا پہ۔ ہم دیکھیں گے کہ اسکیزوفرینیا کیا ہوتا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، پیشنٹ کو یا ایک جو مریض ہے اس کو کن کن چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان کا ہم حل کیا نکال سکتے ہیں۔ ان سب باتوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر علی حسن رضوی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، جی اللہ کا شکر۔ سر، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اسکیزوفرینیا جو ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ذہنی بیماری ہے، اور عموماً جو کوئی پین ہوتی ہے نا، فزیکل پین، وہ مریض ایکسپیرئنس کر لیتا ہے خود سے۔ پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، بازو میں درد ہے، تو وہ خود کمپلین کرتا ہے، اپنی فیملی کو بتاتا ہے، جو اس کے گھر میں باقی لوگ ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہے کہ مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، میرا کچھ کرو۔ لیکن یہ ذہنی بیماری ایسی ہے کہ مریض خود اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھ رہا ہوتا، ایسا ہی ہے؟ اس کے خیال میں وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس ذہنی بیماری میں اس کو مختلف خیالات آ رہے ہوتے ہیں، وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، جنہیں ہم ہیلوسینیشنز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کو آوازیں سنائی دے سکتی ہیں، اس کو چیزیں دکھائی دے سکتی ہیں، اس کو ڈاؤٹس اس لیول تک ہو سکتے ہیں، شکوک و شبہات، کہ اس کا ایوری ڈے لائف جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کا کوئی نقصان چاہتا ہے۔ ہر وقت وہ ان ڈاؤٹس سے، ان وسوسوں سے گھرا رہتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیزوفرینیا کا جو مریض ہوتا ہے، آل دا ٹائم اس کے ذہن میں ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے خیالات کی، جو اس کے قابو میں نہیں ہوتی ہے۔ گھر والے کیا سمجھتے ہیں؟ انفارچونیٹلی جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے، کوئی جادو ہو گیا، کوئی جن چڑھ گیا اس کے اوپر کوئی بلا چڑھ گئی ہے، اس کو کوئی دم درود کے لیے لے کے جاؤ۔ سو انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ شیزوفرینیا کا جو مریض ہم تک پہنچتا ہے، علاج تک پہنچتا ہے، اس سے پہلے فیملی بہت وقت ضائع کر چکے ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اور وہ سب سے پہلے اپنے مریض کو لے جاتے ہیں کسی بابے کے پاس دم درود کے لیے۔ اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فری میں تعویذ دے رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ وہ بہت زیادہ ٹائم، انرجی، پیسہ ضائع کرنے کے بعد میں جب کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو پھر وہ رجوع کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ فیسلٹی پہ۔ ہمارے پاس جب بھی کوئی شیزوفرینیا کا مریض داخل ہوا تو دیکھنے میں یہ آیا کہ فیملی ہیڈ آلریڈی ویسٹڈ اے لاٹ آف ٹائم۔ ایسا ہی ہے۔ اور اس مرض میں اگر جتنی جلدی علاج میں لائیں گے اتنی جلدی امپرومنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ میڈیسن ہے جو بنیادی ہماری رجیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشنز ہوتی ہیں، وہ جو بیسٹ اسکول آف تھاٹ میڈیسن ہے، جو سوٹ کر جائے مریض کو، وہ ہم کنٹینیو کرواتے ہیں۔ اپروکسیمیٹلی ایک اسکول آف تھاٹ جو ہوتی ہے میڈیکیشن کی، اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشنز کی، ان کو اپنا اثر دکھاتے ہوئے اور مریض کے اندر تھوڑی سی بہتری لاتے ہوئے کوئی 3 ہفتے کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹریٹمنٹ ماڈل میں سائیکو تھیراپی ہے، تاکہ میڈیسن گراؤنڈز پریپیئر کرتی ہے، وہ ریالٹی انٹیکٹ ہو جائے، اس کو پتہ لگ جائے میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میں کس لیے آیا ہوا ہوں، تھوڑی سی ایکسیپٹنس آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ شیزوفرینیا کا مریض جب داخل ہوتا ہے وہ ٹوٹل ڈینائل میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فیملی کا علاج کرو، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ مریض ایکسیپٹنس میں آنا شروع ہوتا ہے اور دوائی اپنا اثر کر رہی ہوتی ہے۔ سیکنڈلی پھر ہمارا زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ اس کی تھیراپی پہ ہوتا ہے، تاکہ سب سے پہلے اس کو یہ سائیکالوجسٹ جو ہمارے اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو آہستہ آہستہ ایجوکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ اصل میں آپ آئے کیوں تھے۔ ایک تکلیف ہے جو محسوس نہیں ہو رہی، جو نظر نہیں آ رہی، اٹس نان ٹینجیبل، اٹس ناٹ لائک این ایکس رے اور ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین جو کسی مشین میں نظر آ جائے گا۔ کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے کہ منہ میں لگا کے چیک کیا 102 بخار ہے۔ یہ جو دماغ میں خیالات کی جنگ چل رہی ہے، یہ کسی مشین میں، کسی اسکین میں نظر نہیں آ رہی۔ یہ صرف جب وہ باتیں کرتا ہے، اپنا آپ ریویل کرتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، تو جو اٹینڈنگ سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہا ہے، یہ کس گریڈ سے گزر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹائم بڑا چاہیے ہوتا ہے۔
اٹس ناٹ لائک اے ڈیٹاکس کہ کوئی مریض ہے جو نشہ کرتا ہوا آیا ہے اور ہم اس کا انیشل ڈیٹاکس کروا دیتے ہیں اور اس کی کچھ تھیراپی کر دیتے ہیں اور وہ مریض ایسا ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی جو ٹائم بریکٹ ہے وہ 4 months ہوتا ہے اور ہم بڑا اچھا رزلٹ ڈلیور کر دیتے ہیں. ان سچ کیسز پیشنٹ سفرنگ فرام شیزوفرینیا دے نیڈ اے ویری لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ. فیملی بڑی امپیشنٹ ہوتی ہے, انہیں جلدی سے رزلٹ چاہیے ہوتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا مہینہ گزر گیا, دوسرا مہینہ گزر گیا, کیا امپروومنٹ آ رہی ہے. تو شیزوفرینیا کے علاج میں کوئی انکلائنڈ نہیں ہوتی ٹریٹمنٹ, اٹس آلویز اے زگ زیگ. کچھ دن اچھے ہوتے ہیں, مریض بڑا اچھا رسپونڈ کرتا ہے اور کچھ دن وہ بڑا ڈاؤن فیز میں جاتا ہے. سو اس پورے پروسیس میں ہم فیملی کو اپنے ساتھ آن بورڈ رکھتے ہیں اور فریکوینٹ وزٹس کرواتے رہتے ہیں. کچھ دن گزرتے ہیں, فیملی کو بلوا لیتے ہیں, آ جائیے آپ اپنے مریض سے مل لیجیے, آپ دیکھیں آپ کو کیا بہتری محسوس ہو رہی ہے. اس میں ہوتا یہی ہے کہ چند دن ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے اچھے وہ گزرتے ہیں, اس کی امپروومنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے, ویزیبل ہوتی ہے. اینڈ دین دا پیشنٹ پلنجز اسٹیپ ڈاؤن اگین, جس کے اندر اس کی سمٹمس واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو فیملی کو ساتھ ساتھ ہم ضرور لے کے چلتے ہیں, آن بورڈ رکھتے ہیں, تاکہ ایک تو فیملی کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. فیملی کو معلوم ہی نہیں ہوتا, وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی جن ہے, کوئی سایہ ہے, کوئی بھوت ہے, وہ اتر جائے گا کوئی دم درود سے. پھر ان کو آہستہ آہستہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ ایک ذہنی بیماری ہے اور اس کا علاج ہے. سو اٹس اے ویری سلو اینڈ اسٹڈی process which the patient has to go through including the family and then definitely results بڑے اچھے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں الیبوریٹ کیا. آئی ہوپ کہ آڈینس کو کافی ہیلپ ملی ہوگی. سر آپ نے بتایا کہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں, تو ایسے کون کون سے سائنس ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ایک مریض جو ہے وہ بالکل ڈس فنکشنل ہو گیا, اب اسے علاج کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ان کے بڑے کلیئر سمٹمس ہوتے ہیں. جو مریض ہوتا ہے شیزوفرینیا کا, سب سے پہلے تو وہ اینٹی سوشل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. وہ لوگوں سے ملنا کم کر دے گا, زیادہ ٹائم اپنے کمرے میں اسپینڈ کرے گا. ایون گیسٹ تو بہت دور کی بات ہے, مہمان, وہ اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا کم کر دیتا ہے. اپنے کمرے سے باہر نکل کے ڈائننگ روم میں, ڈرائنگ روم میں سب کے ساتھ آ کے بیٹھنا, لاؤنج میں باتیں کرنا, کھانا کھانا وہ کم کر دیتا ہے, آلموسٹ زیرو کر دیتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, کھانا پینا لمیٹڈ ٹو اس کے کمرے تک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی کیا ہوتا ہے کہ اس کی ہائیجین بڑی لو ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ نہانا دھونا, بال بنانا, خط کروانا, ٹوتھ برش کرنا, ناخن ٹرم کرنا, کپڑے چینج کرنا, یہ بالکل کم کر دیتا ہے. اس حد تک کہ جو شیزوفرینیا کا مریض ہوتا ہے جب خاموشی سے لائٹ آف کر کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ پراپر اس میں اسمیل آ رہی ہوتی ہے, اور وہ کسی کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے کمرے میں آئے, میرا جو اس نے ایک چھوٹا سا ایک کمفرٹ زون بنایا ہوتا ہے اس کو توڑ کے اور مجھے کوئی کریکٹ کرے. ایسا ہی ہے. پھر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس کا نقصان چاہتے ہیں, وہ انسیکیور محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے. کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, گھر سے کھانا پینا وہ چھوڑ دیتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ گھر سے جو مجھے ڈائٹ مل رہی ہے, میلز مل رہے ہیں, کچھ چائے کافی مل رہی ہے, اس میں گھر والوں نے کچھ ملایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو اس حد تک وہ, آپ یہ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ اس کا ڈس فنکشنل ہونا سامنے آ رہا ہے. اس کے علاوہ وہ بہکی باتیں شروع کر دے گا. اگر اس کی فیملی یا گیسٹ یا کوئی اس کے نیبرز یا اس کے کوئی فرینڈس آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہ بہت بہکی باتیں کرے گا. سم ٹائمز ریلیجیس گرینڈیوسٹی ہوتی ہے, اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ روحانی طور پر بہت اوپر لیول پہ کہیں کنیکٹڈ ہے, اور وہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس جو نالج ہے وہ بڑی کوئی ڈیوائن قسم کی نالج ہے جو ایک عام انسان کو نہیں پتہ اس کے خیالات کا. اس قسم کے اس کو وہم آنے شروع ہو جاتے ہیں. رائٹ. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عام بندوں کو کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ڈیلوژنل ہو جاتا ہے, وہ اپنی دنیا میں رہنا شروع کرتا ہے, اس کو ریالٹی انٹیکٹ رہتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے خیال میں, مریض کے خیال میں جو وہ سوچ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اسے کوئی کنفرنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غصہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ریٹیلیٹ کر سکتا ہے. یہ بنیادی چند سائنز ہوتے ہیں جو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ بندہ اگر نوکری کر رہا ہے تو نوکری پہ نہیں جا رہا ہے, پڑھ رہا ہے تو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں, اور بالکل لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. اور اس حد تک لمیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ پھر گھر والوں کو الارمنگ سچویشن ہوتی ہے, اور وہ پھر آگے نکلتے ہیں. اس میں بھی گھر والے فیملیز, معذرت کے ساتھ فیملی سے بہت ٹائم ضائع کر دیتے ہیں.
سو میری گزارش یہی ہوگی کہ جب بھی کسی فیملی میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کا کوئی مریض ہے یا مریضہ ہے تو جتنا جلدی ہو سکے کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر، کسی ڈاکٹر، کسی سائیکیٹرسٹ کو ضرور رجوع کریں. ایسا ہی ہے بالکل. سر جیسے آپ نے بتایا کہ جو لوگ اسکیزوفرینیا سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کو ایسے تھاٹ آتا ہے کہ گھر میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھے کھانے میں کوئی چیز ملا کے دے رہے ہیں یا میرے اگینسٹ ہیں، میں سیف نہیں ہوں یہاں پہ. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیف فیل کرنے کے لیے اپنے پاس کوئی چیز رکھ لیں، کوئی چاقو، کوئی بندوق رکھ لیں. تو وہ کس طرح یہ گھر والوں کی سیفٹی کے لیے بھی ایک خطرہ ہے اور یہ گھر والوں کو بھی الٹا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو معاشرے میں نقصان پہنچا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو مریض ہوتا ہے اس کے اندر دونوں ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. یہ فیملیز خاص طور پہ میں گزارش کروں گا کہ غور سے سنیں یہ بات. بالکل. مریض کے اندر ہوموسائیڈل اور سوسائیڈل دونوں ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. بالکل. یعنی شیزوفرینیا کا مریض نہ صرف اپنی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے بلکہ اپنی فیملی والوں کے لیے بھی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. اس کو جو وسوسے ہیں، وہم ہیں، اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی غیب سے ڈائریکشنز مل رہی ہیں اور وہ ان پہ عمل کر سکتا ہے. سو میں اسٹرکٹلی ایسی فیملی سے ریکمینڈ کروں گا کہ گھر میں کوئی شارپ آبجیکٹس ہوتے ہیں، چھری ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا کوئی ٹوکا ہوتا ہے، کوئی نائف ہوتی ہیں، یہ چیزیں فائر آرمز تو بالکل گھر میں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ایک مریض ہے وہ اپنے خیالات میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں ایسے گھروں میں جہاں ذہنی امراض کے کوئی مریض رہتا ہے، کوئی بندہ پایا جاتا ہے، کوئی خاتون ہے، ان چیزوں پہ خاص طور پہ فیملیز کو چاہیے بہت نظر رکھیں. یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں مختلف انسیکٹس کو مارنے کے لیے، یہ جو پلمبنگ میں استعمال ہوتے ہیں، نالیاں دھونے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے مختلف جو یہ لیکوڈس ہوتے ہیں، ان کو ایسے مریضوں کی پہنچ سے بہت دور اور سیف رکھنا چاہیے. بیکاز وہ بندہ جو مریض ہے وہ اپنی سینسز میں نہیں ہے، اس کا ریئلٹی کانٹیکٹ اس کا اتنا صحیح نہیں ہے. وہ اپنے خیالات سے سوچ رہا ہے اور اس کے خیالات ریئل نہیں ہیں. وہ اس کے جو خیالات ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے وہ، اور وہ ریئل نہیں ہے. تو سر میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں نا کچھ ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ اگر کسی کو اس طرح سے ہیلوسینیشن ہونا شروع ہو جائے، آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ہر ٹائم آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اب وہ انسان خود بھی پریشان ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور کنسسٹنٹ اگر آپ کو ایسا فیئر ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے تو ان کی سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ سو نہیں پاتے ہیں کافی دن. تو اس کے بعد وہ خود سے کوئی نہ کوئی میڈیکیشنس لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی مس، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ آج کل اسپیشلی اس دور میں ہر شخص کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون ہے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ سلیپ ڈسٹربڈ ہوتی ہے، ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو مسئلہ ہے وہ گوگل میں لکھتے ہیں اور وہاں سے جو بھی میڈیکیشن نظر آتی ہے وہ خود سے سیلف میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں. شیزوفرینیا کے مریض جو ہوتے ہیں بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اپنی دوائی خود پرچیز کرتے ہیں جا کے کہیں سے اور سیلف میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں. اس میں بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اوور ڈوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف قسم کی میڈیکیشنز جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں سوٹ کرتی ہیں ان کو کمبائنڈ یوز کر سکتے ہیں. ایسے مریض جس گھر میں رہتے ہیں ان کا اثر و رسوخ کسی میڈیکل سٹور تک، وہاں سے میڈیکیشنز لے کے آنا اور یا آن لائن آرڈر کر دینا، یہ چیزیں بڑی سپرویژن میں ہونی چاہیے. فیملیز جن کے گھروں میں ایسے مریض ہوتے ہیں ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے کیونکہ خدا نخواستہ اگر فیملی کو نہیں پتہ اور مریض نے کہیں سے آرڈر کر دیا ہے، سامان ڈیلیور ہو گیا ہے اور اس نے بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے سے خود سے میڈیسنز کھانی شروع کر دی ہیں تو اس میں اوور ڈوز ہو سکتا ہے. وہ ایک چیز نقصان نہیں دے گی تو دوسری چیز اس کو نقصان دے گی اور جان سے جا سکتا ہے. سو اس کو بھی فیملیز لائٹلی نہ لیں، اس پہ نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ اگر کوئی ذہنی مریض ہے تو اس کا ڈائریکٹلی یہ موبائل فون کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال جتنا ہو سکے سپروائزڈ کریں، اپنی سپرویژن میں استعمال کروائیں، اس کو فری ہینڈ نہ دیں. تو سر علی، ہم نے کچھ ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ ایک پیشنٹ ہے وہ اسکیزوفرینیا کے ان میں سمٹمز ہیں لیکن ساتھ میں وہ کوئی نہ کوئی ڈرگ یوز کر رہے ہیں، سادہ سگریٹ کا استعمال کر رہے ہیں، کینابس کا استعمال کر رہے ہیں. یہ چیز ان کی اسٹیٹ کو کس طرح سے ورس کرتی ہے یا کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے؟
Definitely, it affects the condition of a patient suffering from schizophrenia. 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں شیزوفرینیا کی. ایک ایسا ہوتا ہے کہ مریض کینابس کا استعمال کر رہا ہے, بالکل, اور کینابس کے استعمال کی وجہ سے اس کو سائیکوسس ہو جاتا ہے, اس کے اندر سمٹم سائیکوسس کی آ جاتی ہیں. اسے ہم کہتے ہیں ڈرگ انڈیوسڈ سائیکوسس. اور علاج ہو گیا, مریض ٹھیک ہو گیا, گھر چلا گیا, دوبارہ اس نے چرس کا استعمال شروع کیا, کینابس کا استعمال شروع کیا, اور وہ سمٹمز پھر دوبارہ سے ریوائیو ہو جاتی ہیں, پھر علاج ہوتا ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب ملٹیپل ٹائمز علاج ہوتا ہے, ریلیپس ہوتا ہے, علاج ہوتا ہے, ریلیپس ہوتا ہے, تو جو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس ہے یہ نشہ چھوڑنے کے بعد بھی شیزوفرینیا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو شیزوفرینیا کے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی وقت میں چرس پی ہوتی ہے, چرس کا استعمال کیا ہوتا ہے, اور اب وہ چرس چھوڑ چکے ہوتے ہیں, لیکن جو سمٹمز ہیں وہ پرماننٹلی ان کے ساتھ رہ جاتی ہیں. یہ ڈرگ انڈیوس سائیکوسس کنورٹڈ انٹو شیزوفرینیا. ایک اور ہے جس سے شیزوفرینیا جینس میں سے آتا ہے. فیملی میں کسی کو ذہنی مرض تھا اور وہاں سے وہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے کسی مرد یا خاتون میں ٹرانسفر ہو گیا, اس سے بھی آ سکتا ہے. شدید سٹریس کی وجہ سے, بہت زیادہ کوئی شخص سٹریس میں ہو, اس کو انگزائٹی ہو, اس کے زندگی کے معاملات اتنے بڑے لیول پہ ہیں, مشکلات ہیں, اس سے ہینڈل نہیں ہو رہی ہیں, اور وہ ٹینشن لیتا ہے, سٹریس لیتا ہے, اس کی سب سے پہلے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, وہ راتوں کو جاگتا ہے, دن میں بھی نیند پوری نہیں کر رہا ہوتا. تو جیسے جیسے سلیپ ڈسآرڈر آتا ہے, آہستہ آہستہ ایک شخص ہے جس کی نیند ڈسٹربڈ ہے, اب وہ کچھ دنوں سے نیند صحیح نہیں کر رہا ہے, اب وہ جب جاگا ہوا ہے تو اس کو ہیلوسینیشن شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھیں جس بندے کی نیند پوری نہ ہو اس کو لوگ اور آوازیں ویسے ہی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں. یہ سمٹمز خدا نہ خواستہ اگر وہ پری ڈسپوزڈ ہے پہلے ان بیماریوں میں تو پرماننٹ بھی ہو سکتی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا میڈم کہ شیزوفرینیا 2-3 وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک ہم نے دیکھا کہ کینابس انڈیوس سائیکوسس کنورٹنگ انٹو شیزوفرینیا, دوسرا اس کے کہیں فیملی میں سے جینس میں سے ٹرانسفر ہو رہی ہے, اور تیسرا شدید سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, جس میں کہ نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. نیند ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کو ہیلوسینیشن شروع ہو جاتے ہیں. ہیلوسینیشنز پھر جو ہوتے ہیں وہ جو ٹیمپرری ہوتے ہیں وہ پرماننٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کسی شخص میں, خاتون میں, مرد میں شیزوفرینیا کے علامات آ سکتے ہیں. سر ہمارے فیملیز کی طرف سے نا کچھ کنسرنز ایسے سننے کو ملتے ہیں. فیملیز ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ایک پیشنٹ ہے, اس کو ہم نے جب ریہیبلیٹیشن سینٹر میں یا کسی ہاسپٹلائزیشن میں کروایا ہے, انہوں نے 4 months کا ٹریٹمنٹ مکمل کیا, اب وہ ساری زندگی کے لیے ٹھیک رہیں گے, اب کبھی سمٹمز نہیں آ سکتے. تو ان فیملی کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ, اور ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ سمٹمز کی نوعیت کیا ہوتی ہے ایسے پیشنٹس میں؟ جی یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیے جیسے کچھ مرض ہوتے ہیں, بلڈ پریشر ہے, ٹھیک ہے, ڈائبٹیز ہے, یہ کیوریبل نہیں ہوتے, یہ مینیجیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جڑ سے کبھی نہیں ختم ہو سکتا. جس کو شوگر ہو گئی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہاں لیکن ایک چیز ہے, اگر شوگر کا مریض باقاعدہ طور پر میڈیسن لیتا رہے, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھے, اپنے سونے جاگنے کی روٹین کا دھیان رکھے, تو وہ ایک ایز گڈ ایز اے نارمل انسان زندگی گزار سکتا ہے. بلڈ پریشر ہے, بلڈ پریشر کی دوائی ایک دفعہ شروع ہو گئی سو ہو گئی. ہاں اس کو پھر اپنی ڈائٹ کنٹرول کرنی پڑے گی, واک کرنا پڑے گا, لیکن میڈیسن ساتھ چلتی ہے. شیزوفرینیا بھی ایسی ذہنی بیماری ہے جو کیوریبل نہیں ہے, مینیجیبل ہے. یہ ناظرین غور سے سن لیں, یہ ٹھیک ہونے والی چیز نہیں ہے. اس کو بڑے اچھے سے آپ مینیج کر سکتے ہیں. مریض کو ٹائم پہ میڈیسن ملتی رہے, ٹھیک ہے, اس کی روٹین ٹھیک رہے, اور وہ کہیں نہ کہیں منسلک رہے تھیراپی میں, اپنے کسی معالج کے ساتھ, سائیکالوجسٹ کے ساتھ, ڈاکٹر کے ساتھ, سائیکیٹرسٹ کے ساتھ لائف لانگ اس کا ایک تعلق واسطہ بندھا رہنا چاہیے. جیسے جیسے میڈیسن ایڈمنسٹریٹر ہوتی رہے گی ویسے ویسے اس کی تھیراپی چلتی رہے گی, اور مریض بالکل ایک نارمل زندگی گزار سکے گا. لیکن ذرا سا بیلنس خراب ہوا تو ریلیپس ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. سو فیملیز کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ایک لائف لانگ مینجمنٹ پروگرام ہے. ٹھیک ہے, بالکل
آپ نے اس کو میڈیسن کو ایڈمنسٹر کرنا ہوتا ہے, سپروائز کرنا ہوتا ہے. مریض خود سے میڈیسن نہیں کھائے گا. کوئی گھر کا ذمہ دار بندہ اس کو صبح ناشتے کے بعد کی میڈیسن اور رات کو ڈنر کے بعد کی میڈیسن اپنے سامنے دے دے. اس کی جو سلیپ پیٹرن ہے وہ مانیٹر رکھیں, اور ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں جیسے جیسے شیڈول بنا کے دیا ہوا ہوتا ہے اس کے سائیکالوجسٹ نے, اس کو تھیراپیز میں ضرور رکھیں, وزٹ کے لیے لے کے جائیں. پھر ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لائف لانگ بڑے اچھے سے اپنی بیماری کو مینیج کر سکتا ہے. اگین دا ورڈ از ناٹ کیور, از مینیج. بالکل سر, آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے امید ہے کہ ناظرین کو بڑی ہیلپ ملی ہوگی. آپ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو ان سب چیزوں سے گزر رہا ہے لیکن وہ بات نہیں کر پا رہا, اس کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, کہیں میں اب نارمل ہوں یا کوئی میری ویکنیس ہے یا میرے ساتھ کوئی میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے, ایسے انسان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو کیمرہ کے اس طرف ہمیں سن رہے ہیں؟ جی دیکھیے, بیماری اللہ کی طرف سے کسی کے لیے بھی آ سکتی ہے. بالکل. اور اس کو فیس کرنا چاہیے. بیماری سے اگر ہم بھاگیں گے, یا اسپیشلی جیسے دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں جو ذہنی امراض ہیں ان کو بڑا ٹیبو سمجھا جاتا ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی, اس کو علاج تک نہیں لے کے جایا جاتا. مریض بیچارہ خود ایک پروسیس سے گزر رہا ہے, وہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے, وہ ڈائریکٹلی ڈاکٹر تک رجوع نہیں کر سکتا. سو میرا ایک مشورہ یہ ہے, میری گزارش ہے رادر فیملی سے, کہ اگر آپ کے گھر میں, آپ کے عزیزوں میں, آپ کے ورک پلیس پہ, آپ کے نیبرہڈ میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص, کوئی خاتون ذہنی طور پہ بیمار ہے, اس کے کوئی پرابلم ہے, تو چھپائیں نہ, اس کو دبا کے نہ رکھیں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, اس کا باقاعدہ علاج شروع کریں, اس کی تھیراپی شروع کریں, میڈیسن شروع کریں, نہ کہ اس کو دبا کے رکھیں اور رشتہ داروں سے چھپا کے رکھیں. اس طریقے سے بیماری اور زیادہ بڑھتی ہے. ایسا ہی ہے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.